ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، اس وقت اعراب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ اعرابی قبیلے جو ہے انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب تک نبی پاک تھے تب تک زکوٰۃ، آپ کے بعد زکوٰۃ ختم ہو گئی، یعنی اس کی فرضیت کا انکار کر دیے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر۔ جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں، یعنی آپ ان سے کیوں کر جہاد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام میں اور اس کا حساب اللہ عز و جل کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ان پر کیسے جہاد کیا جائے گا؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان سے جہاد کیوں کر ہوگا، آپ ان سے جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز و زکوٰۃ میں تفریق کرے گا، یعنی کہ نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے۔ زکوٰۃ حق المال ہے، خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہ مرتد ہو گئے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر کے، جبکہ سب کچھ کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ وہی ہے، سب وہی ہیں، صرف انہوں نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک لشکر بھیجا اور ان سے جہاد کرایا۔ جو لوگ توبہ کیے تائب ہوئے، جو لوگ توبہ نہیں کیے وہ قتل کیے گئے۔ سمجھے؟ ابو داؤد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیہ کریمہ والذین یکنزون الذھب والفضہ نازل ہوئی، مسلمانوں پر شاق ہوئی، سمجھے کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے، تو بہت دقت کا سامنا ہوگا، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں،
تو ان کو ایسا عذاب ہوگا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے، اب اگر اسے پورا خرچ نہ کریں تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا، کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام پر یہ آیت ذرا شاق ہوئی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم سے مصیبت دور کر دوں گا۔ حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر گرا معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور مواریث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو، یعنی مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو زکوٰۃ سے مال کی طہارت نہ ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوتی اور میراث کاہے میں جاری ہوتی، بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر دی۔ سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے میراث کا بھی حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، تو جب مال ہی نہیں رہے گا تو زکوٰۃ کیسی، اور جب مال ہی نہیں رہے گا تو میراث کس میں؟ تو اس مال کے بارے میں مذمت ہو رہی ہے، اس مال کی جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور جس کی زکوٰۃ دے دی جائے گی تو وہ مال پاک ہو گیا، اور جب زکوٰۃ نے اس مال کو پاک کر دیا تو اس کے بارے میں کوئی وعید نہیں۔ بخاری اپنی تاریخ میں اور امام شافعی و بزار و بیہقی ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں ایک چیز دیکھیں، یہاں حاشیہ میں انہوں نے لکھی، جو حدیث آپ نے اوپر سنی نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد فرمایا، اس کے بارے میں حاشیے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نری کلمہ گوئی یعنی صرف کلمہ پڑھنا اسلام کے لیے کافی نہیں جب تک کہ تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کر لے۔ اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کے علم میں پہلے یہ بات نہ تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں، یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دیتے نہیں اس کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، کافر نہ ہوئے کہ ان پر جہاد قائم کیا جائے، مگر جب معلوم ہو گیا تو فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو صدیق نے سمجھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نماز نہ پڑھنا دوسری بات ہے، نماز کا انکار کرنا دوسری بات ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، لیکن جو نماز کا انکار کرے، اس کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر ہو جائے گا نص قطعی کا، چاہے وہ لاکھ عبادتیں کریں، اپنے آپ کو مسلمان گردانے، کلمہ پڑھے، ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک ضروری دینی کا انکار کرے گا بندہ کافر ہو جائے گا۔ جب کلمہ پڑھا ہے تو اس کے پورے تقاضے پر بھی عمل کرو، سمجھے، کلمے کے تمام تقاضے پر۔ آگے سنیں حدیث۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں، چاہے بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اور وہ مال زکوٰۃ جب ادا نہیں کرے گا تو ملا ہی رہے گا نا اس سے، تو وہ مال کو ہلاک کر دے گا، کہیں نہ کہیں پھر وہ یا تو پورا مال ہلاک ہو جائے گا یا 2.5% دینا تھا تو اس کا 10 سے 20% چلا جائے گا، ٹھیک۔ اور اگر کوئی مستحق نہیں ہے، میں نے بارہا بتایا اور آپ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جو مالک نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور ایسا شخص جو مستحق نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے گا، تو اب زکوٰۃ کا مال اس کے مال میں ملا تو یہ زکوٰۃ کا مال جو مستحق نہیں تھا نا، وہ غلط طریقے سے اس نے زکوٰۃ لی ہے، تو اب یہ مال اس کو ہلاک کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حدیث کا یہ معنی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ قحط میں کھانے پینے کے جو ہے مسئلے ہو جائے، قحط پڑ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش نہ ہو، کھیتی نہ ہو، آئے دن قحط سالی ہماری نظروں کے سامنے گزرتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ بندے صحیح طور پر زکوٰۃ نہیں نکالتے۔
طبرانی اوسط میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، خشکی و تری میں زمین میں اور پانی میں ہے نا، دونوں جگہ بزنس ہوتا ہے نا، دونوں جگہ لوگ بزنس کرتے ہیں۔ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے، یعنی اس کی خرابی اور زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے نقصانات خشکی اور تری میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ طبرانی امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو اے تونگرو، اے مالدارو، سن لو اے تونگرو، سن لو ایسے تونگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ تونگروں سے حساب لے گا؟ اس لیے کہ وہ جو مال ہے زکوٰۃ کا وہ حق ہے فقیروں کا، وہ حق ہے مسکینوں کا، وہ حق ہے مصارف زکوٰۃ کا، تو ان تک زکوٰۃ پہنچاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، علاقے میں دیکھیں، اگر کوئی ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ بھی صحیح طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ نیز طبرانی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تونگروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلماً نہ دیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا، انہیں دور رکھوں گا۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی۔ قیامت کا دن کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہے، یہ ایسا ہولناک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ اگر حاملہ اس دن کو دیکھ لے تو اس کا حمل ضائع ہو جائے، سمجھے؟ بچہ ہو تو وہ بوڑھا ہو جائے اس دن کے خوف سے، اس دن کی مصیبت سے۔ تو اس دن خدا تعالیٰ کے علاوہ کس کا کیا سہارا ہوگا؟ تو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر خدا کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، میں تم کو اپنے سے قریب رکھوں گا اور ان تونگروں کو جو تمہارا ظلماً حق کھاتے تھے اور حق نہیں دیتے تھے ان کو دور رکھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ تونگر ہے کہ اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ امام احمد مسند میں اور عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دے گی جب تک کہ پوری 4 نہ بجا لائے، نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج بیت اللہ۔ اور ان تمام کی قبولیت کا معیار توحید اور ایمان ہے کہ بندہ مسلمان ہے، ایمان اس کا کامل ہے اور وہ پکا مسلمان، یعنی کہ اس کا ایمان مکمل ہے، تب جا کر یہ چیزیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایمان کے بعد یہ چیزیں ہیں، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو یہ 4 میں سے نبی پاک نے فرمایا کسی ایک کو بھی چھوڑے گا 3 قبول نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نہیں قبول ہوں گے۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، نہیں قبول ہوں گے۔ 4 فرض ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور نماز کی استطاعت کون نہیں رکھتا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم کوتاہی اور کام چوری اور سستی اور کاہلی میں پڑھ کے نماز چھوڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، نہیں، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ تواضع اختیار کرنا، تواضع انکساری اختیار کرنا، گھمنڈ اور تکبر سے باز رہنا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ یہ دیکھیں، یہ بہت پیاری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ عز و جل نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دست راست سے قبول فرماتا ہے۔ یعنی جو حلال کمائی سے ایک کھجور بھی خدا کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دست راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ خدا تعالیٰ سے ملے گا تو وہ ایک کھجور صدقہ کیا تھا، لیکن اس کو نیکی کی شکل میں ملے گی، پہاڑ کے شکل میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صدقہ کریں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ہی فقط نہ نکالے، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، زکوٰۃ تو لازم و ضروری چیز ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات بھی، صدقہ نافلہ بھی نکالتے رہیں۔ اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرے اس میں بھی نیت کر لے، اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی یہ صدقہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے صدقے میں آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اجلائے تابعین میں سے ہے، بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں، یہ ایک جماعت صحابہ یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے روایت کی انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع سے استعانت کرو۔ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے تو وہ زکوٰۃ دے، جو زکوٰۃ دے گا تو اس کا مال گویا کہ قلعہ کے اندر ہو گیا، ہے نا، قلعہ کے اندر ہو گیا۔ جیسے آج بھی ہر شہر کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا، تو پہلے قلعہ ہوتا تھا تو قلعہ کی یا شہر کی جو دیواریں ہوتی تھی وہ باؤنڈری ہوتی تھی کہ اس کے اندر جو رہے گا سب محفوظ رہتے ہیں، اگر کوئی دشمن بھی آیا تو وہ باہر جنگ کرتا، اندر نہیں آ پاتا جب تک کہ فوج اس سے مقابلہ کر رہی ہوتی، اور یہ پناہ گزی ہوتے ہیں اندر۔ سمجھائی بات؟ تو اب اگر اسی طرح کوئی اپنا مال بچانا چاہے تو زکوٰۃ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے مال کو محفوظ رکھے گا۔ اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کا علاج کیسے کرے؟ تو فرمایا صدقہ کریں، صدقہ سے بلا ٹلتی ہے۔ اور اگر کوئی بلا نازل ہو تو دعا کرے، خدا کے بارگاہ میں تضرع اختیار کرے، خشوع اور خضوع اختیار کرے، دل سے اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو دور فرمائے گا۔ آخری حدیث سماعت فرمائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اسلام کے تمام ارکان کو اس کے صحیح وقت پر صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں، احادیث بیان کرنے میں، اس کی تشریحات میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو، کچھ بے ادبی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔